ورحمۃ اللہ۔ ہمارے سب کانٹیننٹ میں دیندار طبقے اور دینداری کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ چیزوں کو اس کی اصل جگہ اور اس کے اصل مقام پر نہیں رکھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں غلو اور مبالغہ عام ہے۔ جو چیز جس درجے کی ہوتی ہے ہم اسے یا تو اس سے بڑھا دیتے ہیں یا اس سے گھٹا دیتے ہیں۔ ایک چیز جو فرض ہے، واجب ہے، ہم اسے اس طرح لائٹلی لیتے ہیں کہ عمل سے یہ معلوم چلتا ہے گویا وہ مستحب یا نفل چیز ہے، اور بعض چیزیں جو مستحب درجے کی ہوتی ہیں، نفل درجے کی ہوتی ہیں کہ انسان اگر کر لے تو بہت اچھی بات ہے، یا نہ کرے تو اس پہ کوئی لعن طعن نہیں کیا جائے، لیکن لوگ ایسی چیزوں کو فرض اور واجب سمجھ کر کرتے ہیں، اور یہ بہت غلط طرز عمل ہے جو دین کے متعلق لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، کیونکہ اسی طرز عمل کی وجہ سے بہت سی ایسی برائیاں پیدا ہوتی ہیں جیسا کہ ہم آج نصارہ میں دیکھتے ہیں اور یہودیوں میں دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے اپنے دین میں شدت اختیار کی تو بہت سے ایسے احکام جو ان پر لازم نہیں تھے انہوں نے اپنے آپ پر لازم کر لیے، اور نصارہ نے اپنے آپ میں ڈھیل دینا شروع کی، مبالغہ کرنا شروع کیا تو حضرت عیسیٰ کو نبی سے خدا بنا بیٹھے، یا اسی طرح ان کے یہاں جو قانونی پہلو ہے، تشریع کا پہلو ہے، وہ بالکل ڈھیلا ڈھالا ہو گیا۔ ہر شخص وہاں پر مغفرت کا مستحق ہے، ہر شخص کے گناہ کا بدلہ حضرت عیسیٰ دے کر جا چکے ہیں۔ تو یہ اس رویے کی وجہ سے یہ بنیادی غلطی پیدا ہوتی۔ اسی رویے کا ایک مظہر، اسی رویے کی ایک مثال ہمیں تراویح کے معاملے میں اس دعا کے سلسلے میں بھی ملتی۔ یہ دعا نہ تو دین کے کسی سورس میں نقل ہوئی ہے اور نہ کسی صحابی سے ہی وارد ہوئی ہے۔ یہ دعا لوگ اس شدت کے ساتھ اس کا اہتمام بعض جگہوں پر کرتے ہیں کہ امام صاحب پر چڑھ دوڑتے ہیں کہ آپ نے یہ دعا کیوں نہیں پڑھی، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہماری مسجد میں یہ دعا گزشتہ کئی سالوں سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے، حالانکہ کسی چیز کے فرض، واجب، مستحب، نفل، مکروہ، حرام، حلال ہونے کے لیے کسی عمل کا ہوتے ہوئے چلے آنا نہیں دلیل بن سکتا، بلکہ کسی قرآن میں یا حدیث میں یا اسی طرح کسی اور دلیل کے ذریعے سے اس کا ثابت ہونا لازم ہوتا ہے۔ تو اس دعا کے ضمن میں یہ جو شدت پائی جاتی ہے یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص انفرادی طور پر انڈیویجولی پڑھ رہا ہے تو ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ دعا کے جو الفاظ ہیں جو 4 رکعات کے بعد پڑھی جاتی ہیں وہ بہت اچھے ہیں، لیکن مسئلہ اس شدت سے ہے، اس سختی سے ہے جو برتی جاتی ہے کہ آپ کو 4 رکعات کے بعد پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اب حافظ بیچارہ اسے آگے کے 4 رکعات کا شیڈول تیار کرنا ہوتا ہے، اس نے کیا پڑھ لیا، کیا نہیں پڑھا، کتنی رکعتیں ہوئیں، کہاں پر اس کی یادداشت، اس کا حفظ کمزور ہے، اسے وہ دیکھنا ہوتا ہے۔ اب اس پر ایک مزید اضافی چیز نافذ کی جاتی ہے کہ آپ یہ دعا بھی پڑھیں، تو یہ سراسر زیادتی ہے، حافظ پر بھی اور دین پر بھی زیادتی ہے۔ دین نے اس دعا کو لازم یا مستحب بھی نہیں قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہے تو فبیہا، لیکن اگر وہ شدت کا مطالبہ کرے گا، وہ کہے گا کہ نہیں اسے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو پھر یہ بدعت ہوگی، کیونکہ بدعت کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ جو چیز ضروری نہ ہو اسے ضروری سمجھ کر